موٹیویشن کیا تھی؟ کیا وہ مذہبی تھی؟ یہ سطح ایسی ہے کہ یہاں پر آ کر ذرا ٹھٹک کر غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ اور آپ میں سے جن حضرات کے علم میں نہیں ہے اور پہلی دفعہ آئے گا تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ ایک مولوی قسم کا آدمی یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اصل جذبہ محرکہ مذہبی نہیں تھا، اس لیے کہ میرے نزدیک سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی عوامی تحریک کا جو اصل جذبہ محرکہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گاڑھی شکل میں اس کی قیادت میں نظر آنا چاہیے۔ تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ مذہبی لوگوں پر ہرگز مشتمل نہیں تھی، بلکہ ان میں سے بہت سے لوگ پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں تھے۔ ہمیں ان حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے، جو بھی حقائق ہیں انہیں مانا جائے، مگر نصف صدی کے بعد بھی ہمارے اندر یہ جرت نہ ہو اور ہمارے اندر اس کا حوصلہ نہ ہو کہ حقائق کو ہم بیان کر سکیں، فیس کر سکیں، تو پھر بڑی مایوس کن بات ہوگی۔ یقیناً وہ مذہبی لوگ نہیں تھے، اس لیے کہ مذہبی کی اپنی ایک کنوٹیشن ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں مذہبی؟ صوم و صلاۃ کا پابند ہو، اس کی ایک وضاحت ہوتی ہے، اس کو نظر آتا ہے، اس کے شاعر اسلام سے اس کا ایک تعلق ہے، یہ مذہبی آدمی۔ دوسری طرف صداقت، دیانت اور کردار کی قوت یہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ تو یہ کہ غیر مسلموں میں سے بھی بہت سو کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مذہبیت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت ان چیزوں سے عبارت نہیں ہے۔ اس پہلو سے ظاہر بات ہے کہ تحریک پاکستان کی جو اس کی اصل قیادت تھی، اس لیے کہ علماء اور مشائخ سپورٹرز کی حیثیت رکھتے تھے، اصل قیادت مسلم لیگ کی ان پر مشتمل نہیں تھی، اور وہ لوگ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے۔ لیکن اب اگر اتر کر سوچا جائے کہ کیا وہ مسئلہ سیاسی تھا تو یہ کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی مسئلہ جن صوبے مسلمان اکثریت میں تھے ان کی سیاست کے تقاضے کچھ اور تھے، جہاں اقلیت میں تھے اس کے تقاضے کچھ اور تھے۔ معاشی مسئلہ بھی اس معنی میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سب کا ایک جیسا تھا، وہ بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن یہ کہ اصل موٹیویشن اس کی نہیں تھی، ثقافتی بھی نہیں تھا، لسانی بھی نہیں تھا، بلکہ ان سب کو جمع کرے تو وہ ایک قومی مسئلہ تھا کہ ایک چھوٹی قوم کو ایک بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اگرچہ خوف کو کہا جائے گا کہ یہ منفی جذبہ ہے، لیکن بہرحال دنیا میں آپ کو معلوم ہے بہت بڑے بڑے کام خوف کے تحت ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو ایسا محسوس ہو کہ ڈیسپریٹ ہو گیا ہوں، اب میری لیے جان بچانا ممکن نہیں ہے، پھر جو اس کے اندر قوت آتی ہے، دو چار کو مار کر مرتا ہے، تو اسی طرح کا انداز جو ہے وہ ہو جاتا ہے خوف کے جذبے کے تحت۔ بلی کو بھی آپ کارنر کریں تو وہ انسان پر جھپٹتی ہے، پھر اگر اسے معلوم ہو جائے کہ بچ نکلنے کا راستہ کوئی نہیں رہا ہے۔ یہ چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف تھا کہ وہ ہم سے انصاف نہیں کرے گی، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گی، معاشی اعتبار سے بھی ہمارے مذہب کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ شدھی اور سنگتن کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی، آپ کو معلوم ہے میوات کے علاقے میں بڑے پیمانے پر، راجستھان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر کنورشن ہو رہی تھی، وہ سارے شواہد سامنے تھے۔ اور اس وقت اردو ہندی بھی آپس میں ٹکرا گئی تھی، یا بحث میں اردو ہندی ہے یا قربانی یا جھٹکا ہے، اس لیے کہ وہ کم سے کم یہ کہ شمالی ہندوستان کے اندر یہ زبانیں مسلمانوں کی اردو اور ہندوؤں کی ہندی، یہ آپس میں بحث میں اردو ہندی چل رہی تھی۔ تو ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، یہاں تک کہ مذہبی اعتبار سے بھی اندیشہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انصاف نہیں کریں گے بلکہ انتقام لیں گے، اس لیے کہ ہم نے 1000 سال ان پر حکومت کی ہے، کہیں 800 برس، کہیں 600 برس، کہیں 1000 برس۔ اب ظاہر بات ہے ہمارے حکمران جو رہے وہ اچھے لوگ بھی تھے ان میں، لیکن برے بھی تھے۔ عام طور پر ملوکیت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی رہا ہے۔ اب اس کے جو انتقامی جذبات ایک قوم کے اندر جو ہیں وہ گویا کہ اندر جوش مار رہے ہیں، تو اس کا اندازہ ہو رہا تھا، اور ہر مسلمان کو ہو رہا تھا، اپنی پوری زندگی کے مختلف ادوار میں ہو رہا تھا کہ ہندو کے جذبات کیا ہیں۔ میں صرف حوالہ دے دوں یہاں پر کہ ہندوؤں کے جذبات کیا تھے، جس کو ہر شخص محسوس کر رہا ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے کہ سن 71 میں سقوط ڈھاکہ کے بعد جو اندرا گاندھی نے الفاظ کہے، "We have avenged our 1000 years defeat"، اور یہ کون ہے؟ موتی لال نہرو کی پوتی ہے، جواہر لال کی بیٹی ہے۔ اس سے زیادہ لبرل خاندان پورے ہندوستان میں ہندوؤں میں ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ مذہبی لوگ نہیں تھے۔ موتی لال کا اپنا کہنا ہے، زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، ہاں عقیدے کے اعتبار سے میں ہندو ہوں۔ ان کا اپنا یہ تسلیس اس کی اپنی بیان کرنا ہے موتی لال کی۔
لیکن ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اب سردار پٹیل کے دل میں کیا تھا، یا اور جو ان کے مونجے یا ساورکر ان کے دلوں میں کیا کچھ تھا، اس کا تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. جبکہ موتی لال کی پوتی یہ کہہ رہی ہے وی ہیو ایونجڈ our 1000 years defeat. تو یہ خوف جو ہے وہمی نہیں تھا، حقیقی خوف تھا. اس خوف نے جو ہے پاکستان کے لیے اصل جذبہ محرکہ فراہم کیا. لیکن اب آئیے آگے، وہ آخری سطح جو ہے بہت گہری، سب سے نیچے جا کر اب کوشچن یہ آئے گا کہ اس قوم کی قومیت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا یہ قوم، چھوٹی قوم، کسی نسل کی بنیاد پر قوم تھی؟ نہیں تھی. ہندوستان میں مسلمانوں کے اندر تمام دنیا کی نسلیں موجود تھیں. آپ کو معلوم ہے ڈریوڈینز پورے جنوبی ہند میں یہ دراوڑی مسلمان ہیں، تامل ناڈو کے علاقے کے لوگ، کرناٹک کے علاقے کے لوگ. آج بھی برہوی جو ہے پاکستان میں وہ ڈریوڈینز ہیں. پھر آریائی، یہ تمام ہندو جو یہاں پر کنورٹ ہوئے کون تھے؟ آریائی تھے. پھر سیمیٹکس آئے ہوئے ہیں، سید آ گئے ہیں، قریشی اور فلاں اور علوی اور عثمانی اور یہ سب ہیں. فاروقی کون ہے؟ صدیقی. اسی طرح مونگولائڈ ریسس، ترک، افغان، مغل، وہ بھی آ گئے. تو یہ تو کوئی نسل تو ایک تھی ہی نہیں، بلکہ میں اسے کہا کرتا ہوں یہ نسلوں کا حلیم ہے. ایک تو آپ کھچڑی کہتے ہیں نا، نسلوں کی کھچڑی نہیں، حلیم. اس لیے کہ سید جو آ گئے تو وہ تو گوشت کے حق میں سید جو ہیں ذرا خوش ہو رہے ہیں، سید قاسم محمود صاحب. تو بہرحال یہ حلیم تھا قومیتوں کا، نسلوں کا. اس اعتبار سے کسی نسل کی بنیاد پر یہ قوم نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد لسانی قومیت، وہ بھی ایک زبان نہیں تھی. پشتو، بلوچی، پنجابی اور بنگلہ تو بہت دور کی بات ہے. پورا ہندوستان، اس میں تو تامل ناڈو میں تامل ہے، کنڑی ہے، ملیالم ہے، سب زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں. زبان کے اعتبار سے تو یہ قوم نہیں تھی. اچھا، ثقافت بھی ایک نہیں تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مسلمان عورت پختون یا بلوچ، اس کا لباس، اور ایک بنگالی عورت مسلمان کا لباس، زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ بلوچ اور پختون یہ کہے گی عورت کہ یہ ننگی ہے، اس نے لباس پہنا ہوا ہی نہیں. پھر ایٹنگ ہیبٹس، ہمارے بنگالی بھائی جو ہیں وہ ماچھ بھات جس شوق سے کھاتے تھے، وہ ہمارے لیے تو چاہے اس میں بھبکے اٹھ رہے ہوں بدبو کے، لیکن ان کے لیے تو اس کے لیے لذت نصرت تھی. کوئی اور شے جو دنیا میں قومیت کی بنیاد ہوتی ہے نہیں تھی سوائے ایک قدر مشترک کے، اور وہ یہ کہ دین ہمارا ایک تھا. لہذا فائنل انالیسس میں بالکل صاف شفاف پانی پر جب ہم آئے ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، کس نے نعرہ لگایا، کس نے نہیں لگایا، چھوڑ دیجیے ساری بحث کو. یہ انالیسس جو ہے یہ صرف آبجیکٹو انالیسس ہے. آپ بتائیں کس طریقے سے پاکستان قائم ہوا، تو اس کی بنیاد سوائے دین و مذہب کے کوئی نہیں بنتی. اب آئیے دوسرے مسئلے کی طرف. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے. ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے جو یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان غلط بنا، اسے ختم ہو جانا چاہیے. ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. کچھ اہم لوگوں نے یہ بھی کہا تھا ہم قیام پاکستان کے گناہ میں شریک نہیں تھے. یہ بھی باتیں سامنے آئی ہیں پاکستان میں. بہرحال میں ان سے اس وقت بحث نہیں کر رہا. ان سے تو گفتگو ہوگی تو پھر اس کے صغرا کبرا مختلف ہوں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک اب اسے مضبوط اور مستحکم رہنا چاہیے، اور ظاہر بات ہے خالص پریگمیٹک معاملہ ہے، میں یہیں رہتا ہوں، آپ یہیں رہتے ہیں، میری اولاد کا مستقبل اسی ملک سے وابستہ ہے، آپ کی اولاد کا مستقبل اسی سے وابستہ ہے. یہ کشتی چلتی ہے، تیرتی ہے تو ہم تیرتے ہیں، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبتے ہیں. اس کو اگر عزت اور وقار حاصل ہوتا ہے دنیا میں تو وہ عزت اور وقار ہمارے حصے میں آتا ہے. اگر ہمارے پاسپورٹ کی جو توہین و تذلیل دنیا میں ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ اور وہ در حقیقت توہین و تذلیل پھر ہماری ہے، پاسپورٹ کی نہیں، پاکستان کی نہیں، ہماری ہے. اس اعتبار سے یہ خالص پریکٹیکل مسئلہ ہے. وہ جینیسس آف پاکستان میں نے عرض کیا تھا، اسے مستقبل کے مورخ کے ہم حوالے کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے کو تو نہیں کر سکتے. یہ تو ہمارے سامنے کا مسئلہ ہے. اب اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ملکوں کو استحکام، اور ملک کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان جس کا ایک جغرافیہ ہے، اس کی حدیں ہیں، اس کے استحکام کے لیے ہم دیکھیں کہ جو دنیا میں عام طور پر عوامل ہوتے ہیں ملکوں کو مستحکم کرنے والے، وہ کون کون سے ہیں، آیا وہ ہم حاصل ہیں یا نہیں. یہاں بھی پھر میں عرض کروں گا بالکل کولڈ انالیسس، غیر جذباتی. ایک عامل ہوتا ہے خالص تاریخی عامل، ہسٹوریکل فیکٹر.
کہ جب سے انسانی تاریخ ہے چین کے نام